يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اپنے رب تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس نے ہم سب کو توفیق دی، ہم سب کو چنے ہوئوں میں سے کیا اور اپنے دین کا علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس راستے میں ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں نیو بک 3 کے لیسن نمبر 6 کے تمرین نمبر 12 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس کی تمرین نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم اس کو کر پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایز یوزول اپنی اپنی کاپی پینسل اور بک پکڑ لیجئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 13 ہے Count from 11 to 20 with each of the following words as معدود۔ اب یہ نیچے انہوں نے چند کلمات دیے ہوئے ہیں جن میں مؤنث و مذکر دونوں طرح کے ہیں، اور انہوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ان کو ایز اے معدود آپ نے استعمال کرنا ہے اور ان کے ساتھ گنتی کا استعمال آنا چاہیے۔ ان کو گنتی کے ساتھ معدود کے طور پر لے کر، عدد کے ساتھ معدود بنا کے لے کر آنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم آلریڈی یہ چیز کر چکے ہیں، لیکن چلیں آپ کی سہولت کے لیے میں ایک مؤنث اور ایک مذکر کا لے کر دونوں طرح سے بنا دیتی ہوں ایک بار، باقی پھر آپ لوگ اسی پیٹرن پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی یہاں پہ جو پہلا ہے وہ میں بناؤں گی طالبن کے ساتھ، طالبن، ٹھیک ہے؟ اس کا استعمال کرتے ہوئے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب طالبن جو ہے معدود بن کے آئے گا تو یہ منصوب آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو پہلا آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا؟ احد، اوکے میں اس کو زوم کر لیتی ہوں، احد عشر طالبن، ٹھیک ہے؟ پھر آ جائے گا اثنا عشر طالبن۔ نمبر 13 پہ کیا ہوگا؟ ثلاثۃ۔ اب پہلا اور 11 اور 12 کے بعد 13 سے لے کے 19 تک کیا رول تھا کہ اس کا جو عدد کا پہلا حصہ ہے وہ دوسرے حصے سے اپوزٹ آئے گا۔ تو یہاں پر اگر اور جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوگا عدد کا، مرکب کا، وہ اپنے معدود سے مطابقت رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو ہمارا جو مرکب عدد کا پہلا حصہ ہے یا پہلا کلمہ ہے وہ مؤنث آئے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالباً جو ہے وہ مذکر ہے، تو یہاں پر پھر ثلاثۃ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ثلاثۃ اور عشرہ طالباً۔ پھر آ گیا ہمارے پاس اربعہ عشرہ طالباً، اور لاسٹ میں 15 پہ آ جائے گا خمسۃ
عشرة طالبا. اچھا یہ لاسٹ نہیں ہے لیکن رو کے حساب سے میں اس کو لاسٹ بول رہی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 16 پہ آ جائے گا ہمارا ستتا. ستتا عشرة طالبا. سبعة عشرة طالبا. پھر 18 کے لیے ثمانیة عشرة طالبا. تسعة عشرة طالبا. اور لاسٹ میں ہے جو کہ مشکل ہی کوئی نہیں ہے وہ ہے عشرون طالبا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. یہ تو ہم نے بنایا طالبن کے ساتھ. اب ہم بناتے ہیں طالبتن کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو طالبتن کے ساتھ نمبر 11 پہ کیا ہوگا. اب مؤنث کیونکہ اگر ہمارا اس میں 11 اور 12 میں کیا ہوتا ہے کہ پورا مرکب عدد اور معدود وہ جنس میں مطابقت رکھتے ہیں پورے کا پورا. ٹھیک ہے. 11 بھی اور 12 بھی. تو اب یہ چونکہ ہمارا یہ مؤنث ہے تو احدہ نہیں ہوگا. کیا ہو جائے گا احدا. اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے عدد کا وہ بھی مذکر نہیں رہے گا مؤنث ہو جائے گا. عشرتا اور معدود ہمارا ویسے ہی مؤنث ہے طالبتن. ٹھیک ہے. 12 پہ کیا ہو جائے گا. اب اس میں بھی اسنتا عشرتا طالبتن. 13 پہ اب اپوزٹ ہوگا. پہلا جو کلمہ ہے وہ اپوزٹ آئے گا جینڈر میں. ٹھیک ہے. تو جنس میں اب یہ مذکر آئے گا تو یہاں پہ ثلاثہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا ثلاثہ. باقی جو ہے وہ سیم ہی رہے گا. عشرة طالبتن. نمبر 14 پہ بھی ایسے ہوگا. أربعة عشرة طالبتن. نمبر 15 پہ کیا ہو جائے گا. خمسة عشرة طالبتن. نمبر 16 پہ ستة عشرة طالبتن. نمبر 17 سبعة عشرة طالبتن. نمبر 18 ثمانين. ٹھیک ہے. ثماني عشرة
طالبتن. 19 تسعة عشرة طالبتن. اور 20 سیم ہے بالکل. 20 طالبتن. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، 20 مؤنث مذکر دونوں کے ساتھ ایک جیسا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو دونوں بنا کے دکھا دی ہیں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو جائے. اب آپ باقی کے جو ہیں ان سب کو اس کے مطابقت سے آپ انہی کو سامنے رکھ کے تو آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب یہاں پہ کتابن ہے تو یہ مذکر کا ہے، تو یہاں پہ مذکر کے ساتھ آپ بنائیں گی. طالبتن کا تن کا میں نے بتا دیا. دقیقتن بھی مؤنث، یوم مذکر، سیارتن مؤنث، رجل مذکر، اور سنتن مؤنث، قریتن مؤنث، اور طالبن یہ ہم بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہ ہو گیا ہمارا کویسچن نمبر 13. اور اب ہم جاتے ہیں اپنے کویسچن نمبر 14 کی طرف. کویسچن نمبر 14 میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ fill in the blanks as shown in the example. اب انہوں نے ایگزامپل ہمیں کیا دی ہوئی ہے؟ حامد جوعان. جوعان کیا ہوتا ہے؟ بھوکا. ٹھیک ہے، بھوکے کو بولتے ہیں بھوکا. حامد بھوکا ہے. اب آپ اگر غور کریں تو یہ نا کچھ اسپیشل قسم کا ناؤن ہے. ابھی یہ کس قسم کا ناؤن ہے اور غیر منصف وہ تو ہم آپ لوگ آلریڈی جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ وہ آپ سیکھ چکے ہوئے ہیں. لیکن اس کے وزن پہ آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وزن آپ دیکھیں کہ جب ہم مذکر کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اس کا وزن کیا آ رہا ہے مذکر کے لیے؟ جی ادھر آپ دیکھیں کہ واحد کے لیے اور ہے اور جمع کے لیے اور. تو واحد مذکر کے لیے کیا ہے؟ فعلان. 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 ٹھیک ہے. اور جمع مذکر کے لیے، اچھا جمع دونوں کی ایک جیسی ہے، مؤنث کی بھی اور مذکر کی بھی. تو اب ہم واحد مؤنث کا دیکھتے ہیں. واحد مؤنث کا کیا ہے؟ فعلا. فعلا. اور جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے کیا ہے؟ فعال. یہ والا. ٹھیک ہے، فعال. ٹھیک ہو گیا. چلیں بس آپ نے اس وزن کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہی وہ آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ حامد جوعان، حامد بھوکا ہے. الطلاب جیاع. ٹھیک ہے، فعال کے وزن پہ جیاع کہ طلبہ جو ہیں وہ بھوکے ہیں. مریم جوعا، مریم بھوکی ہے. الطالبات جیاع، طالبات جو ہیں وہ بھوکی ہیں. تو یہاں پہ اب ہمیں دیا ہوا ہے خالد عطشان. عطشان بولتے ہیں پیاسے کو. ٹھیک ہے، تو اب اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ اب پورا جملہ کرنا ہے تو الطالبات آگے اس کی جمع لکھ لیں اور وہ کیا ہوگی؟ الطالبات. اوہو الطلاب ہوا یہ تو میں نے طالبات لکھ دیا. الطلاب. اور یہاں پہ جیاع کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ عطشانوں کے لیے عطاشن. عطاشن. یہاں پہ خالد تھا تو یہاں پہ اب آپ مریم کر لیں. مریم تو عطشا. عطشا. ٹھیک ہے، اور اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ وہی عطاشن. ٹھیک ہے، بہرحال میں ادھر لکھ دیتی ہوں الطالبات عطاشن. ٹھیک ہو گیا.
ابراہیم شبعان، شبعان بولتے ہیں بھرے ہوئے کو نا، ٹھیک ہے، بھرا ہوا، ٹھیک ہے. تو ابراہیم ہے، شبعان، تو اگر کسی مونس کے لیے لے کے آئیں گے تو یہاں پہ آمینہ تو کیا ہو جائے گا؟ شبعہ، شبعہ، ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ جب جمع لے کے آئیں گے تو دونوں کی کیا ہو جائے گی جمع؟ شبا، شباعن، مذکر کے لیے بھی، اور شباعن مؤنث کے لیے بھی، ٹھیک ہے. المدرس غضبان، غضبان غصے سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، غصے والا، غسیلا. اوکے، یہاں پہ اب مؤنث کے لیے کیا آ جائے گا؟ غضبا، غضبا، غضبا. اوکے، غضبا. تو جمع دونوں کی کیا آ جائے گی؟ غضابن، غضابن، ٹھیک ہے، غضابن. اوکے. یوسف کسلان، کسلان سست کو بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اوکے، ایک سیکنڈ. اوکے، سست. تو اگر مؤنث کے لیے آئے گا تو انہوں نے خود سے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے، کسلا، ٹھیک ہے، غضبا کے وزن پہ، فعلا کے وزن پہ کسلا. لیکن اس کی اگر جمع آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کی، مؤنث اور مذکر کی، تو وہ فعال ان کے وزن پر نہیں ہے، کسالا ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہ آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، انہوں نے خود سے آپ کو دے دی، بس اس چیز کا انہوں نے آپ کو پریکٹس کرائی، بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، بس اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. نمبر 15 پہ ہے تعمل ما یلی، لرن دا فالوئنگ. اب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ جو رول دیا ہے اس پہ غور و فکر کرنی ہے. اور غور و فکر کیا ہے؟ آپ دیکھیں، لیما، لیما اور لمازا ایک ہی جیسے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی جیسا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لما خرجت من الفصل، ٹھیک ہے، کیوں تم نکلے کلاس روم سے. اب اس کے جواب میں کیا وہ کہہ رہا ہے؟ اچھا، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لما خرجت من الفصل، تم کلاس روم سے کیوں نکلے، یا کیوں تم کلاس روم سے نکلے. اور ایک انداز یہ ہو سکتا ہے اخرجت من الفصل، کیا تم کلاس روم سے نکلے. آگے سے جواب آئے گا نعم، جی ہاں. پھر آپ پوچھیں گے لما، پھر آپ لما نہیں بول سکتے، کیونکہ جب آپ نے لما کو اکیلے یوز کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہا آ رہی ہے، جو کہ ہم نے لیسن میں بھی پڑھی ہے الحمدللہ، یہ ہا ہے اور اس کو ہاؤل سکتی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا بولتے ہیں؟ ہاؤل سکتی، ٹھیک ہے. یہ کلمہ کے آخر میں حالت ساکن میں آتا ہے تاکہ اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو واضح کیا جائے، ٹھیک ہے. میں لکھ دیتی ہوں، یہ کلمہ کے آخر میں حالت سکون میں آتی ہے تاکہ اس سے ماقبل کلمہ کی حرکت واضح رہے، ٹھیک ہے. اوکے، اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ دو انداز ہیں. ایک ہے آپ ڈائریکٹ سوال کریں کہ تم کیوں نکلے، آپ کو آلریڈی پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ نکلا ہے اور آپ اسے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں نکلے، تو ادھر آ جائے گا لما خرجت من الفصل، کیوں تم کلاس روم سے نکلے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پہلے پوچھیں گے کیا تم کلاس روم سے نکلے، وہ آپ کو جواب دے گا جی ہاں میں نکلا، پھر آپ کہیں گے کیوں، ٹھیک ہے. اب وہ جو اصل میں جو چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے سیکھنے کی کہ جب لما اکیلا آئے گا تو وہ ہاؤ سکتی کے ساتھ آئے گا،
اکیلا لیما نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، بس یہ چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کو آگے ہوگی سمجھ، کیونکہ یہ ہم بک میں لیسن کے دوران بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. اچھا جی، نیکسٹ کویسچن نمبر 16 ہے اکتب الاسماء الآتیۃ مجرورۃ و منصوبۃ. رائٹ دا منصوب اینڈ مجرور فارم آف دا فالوئنگ ناؤنس. بہت ہی آسان ہے. حلوہ ٹافیاں مٹھائیاں آ گئی ہیں آپ کے سامنے. کتابن کتابن مجرور ہے، کتابن منصوب ہے. سیارتن مرفوع ہے، سیارتن مجرور ہے، سیارتن منصوب ہے. حامدن، اب مجرور حالت کیا ہوگی؟ حامدن. اور منصوب حالت کیا ہوگی؟ حامدن. ٹھیک ہے. اچھا، ساعتن، ساعتن، ساعتن. خالدن، خالدن، خالدن. مکواتن، مکواتن. تن تھا مرفوع تو تین مجرور ہو جائے گی، تو مکواتن. بیتن، بیتن. اور منصوب کیا ہو جائیں گی؟ بیتن. سبورتن، ٹھیک ہے، سبورتن، سبورتن. اور منصوب میں سبورتن. رجلن، رجلن، رجلن. ٹھیک ہو گیا. مدرستن، مدرستن. اور مدرستن. اچھا، اب اس میں آپ نے سیکھا کیا ہے؟ جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا تھا وہ کیا تھا بھلا؟ بہت ہی سمپل ہے، بچوں والا بچپن میں سیکھا تھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک مذکر ناؤن آ رہا ہے جس میں کہ اچھا، مذکر ناؤن میں اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا نام مذکر ہو جو کہ مؤنث جیسا دکھتا ہو، تو وہ والی بات نہیں کری. مطلب علامت مؤنث کے بغیر کوئی ناؤن اگر آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آخر میں جب منصوب حالت ہوگی تو ہم آگے ایک الف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو راؤنڈ تا کے ساتھ جب ہمارے پاس کوئی ناؤن آتا ہے تو اس کے لیے ایسا رول نہیں ہے، اس کے آگے الف نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تجوید کا ایک رول ہے کہ جب ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تن والا ہوگا نا، مطلب تنوین فتح تین ہوگا، ہمارے پاس فتح کی تنوین ہوگی، تو اس کو وقف کرنے کے لیے ہم الف مدہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، الف مدہ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو جیسے حامدن سے حامدہ ایسے کر کے بول دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح سے اگر ہم نے ساعتن ہے تو اس کو وقف کی حالت میں کیا کریں گے؟ ساعہ، ہا میں گول تا گول ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بس رول تھا اور کچھ بھی نہیں ہے. جی، کویسچن نمبر 17 ہے. اس میں بھی آپ نے بس غور و فکر کرنا ہے. الحمدللہ لیسن کے دوران میں نے آپ کو اسم فعل ہاتی جو ہے اس کی جو ہے وہ پڑھا دی تھی، گردان بنا کے دکھا دی تھی. الحمدللہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف انہوں نے واحد کا اور جمع کا صیغہ دیا، مؤنث کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی. مثنیٰ کے صیغے کو ابھی جو ہمارے آتھر ہیں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو وہاں پہ خیر بتا دیا تھا. اگر ان کا جو مثنیٰ کا صیغہ ہے نا وہ دونوں کا سیم ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاتیہ. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اچھا، ہاتی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آتا ہے بمانی امر. ٹھیک ہے،
اور کیا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ اگر فعل ہم دیکھیں تو آتا ہے آتینی، ٹھیک ہے، مجھے دو، آتینی مجھے دو، ہاتی یا احمد، اے احمد مجھے دو، ہاتو یا اخوانی، اے بھائیو، اخوانی میرے بھائیو، اے میرے بھائیو مجھے دو، کیونکہ اب زیادہ ہے، جمع ہے، اس وجہ سے ساتھ میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ آئے گا۔ تو ہاتی یا سعادو، اے سعاد مجھے دو، ٹھیک ہے، ہاتینا یا اخواتو، اے بہنوں مجھے دو۔ تو آسان تھا، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی، آلریڈی ہم یہ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ کویسچن نمبر 18 میں ہے اکتب الآیات الخمس الاولی من سورۃ الرحمن و سورۃ الحدید و سورۃ النبا۔ اچھا جی، اب یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے سورہ رحمان، سورہ حدید اور سورہ نبا کی پہلی 5 آیات کو لکھنا ہے۔ یہ آپ کے اپنا کام ہے، آپ اگر کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ہو جاتا ہے چیپٹر کمپلیٹ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے میں جو ہے استقامت بھی دے اور آسانیاں بھی پیدا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو مطلب بالکل بھی مشکل نہیں لگا ہوگا، کیونکہ آج کا لیسن حلوہ ہی تھا تقریباً، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ آج کا لیسن یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔